عزیز مومنین، آج کی رات ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر عید ولادت المسیح کی عید مناتے ہیں، جو کہ تمام عیدوں کی عید ہے، اور پاک ماں کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم سب گرم جوشی کے ساتھ اس عید میں شامل ہوں۔ عزیز مومنین، آج کی رات آکاش اور دھرتی کے ملن کی رات ہے۔ کرسمس خوشیوں بڑا تہوار ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں خوشی اور شادمانی دیتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح دنیا کا نور ہے، وہ اندھیروں کو ختم کرنے آیا ہے۔ عزیزو، آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول ہمیں اس نور کے بارے میں، اس کلمے کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ مقدس یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب میں ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا۔ عزیز مومنین، یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چرنی میں ایک ننھا بچہ ہمارے سامنے ہے، یہ وہی ننھا بچہ ہے جو ابتدا میں تکوین کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ یہ وہی ننھا بچہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، جس نے ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ وہی ننھا بچہ ہے جس نے بنی اسرائیل کی بیابان میں 40 سال نگہبانی کی، اور ان کی نگہبانی کرتے کرتے ان سب کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا۔ اور یہ بھی وہی ننھا بچہ ہے جس نے وعدہ کی سرزمین میں بڑے بڑے معجزات دکھائے اور لوگوں کو ان کو رہائش دلائی۔ یہ وہی ننھا بچہ ہے جو آگ کے ستون کی مانند ان پر ظاہر ہوتا تھا۔ یہ وہی ننھا بچہ ہے جو بادلوں کی صورت میں ان سب پر ظاہر ہوتا تھا۔ عزیز مومنین، اس بچے کو دیکھنے کے لیے، اس نور کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام اس دنیا سے گزرے، حتیٰ کہ خدا کا برگزیدہ بندہ موسیٰ، جو کہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی خدا کی ایک جلت کو دیکھ نہ سکا، اور خدا کے لوگ بہت ہی منتظر سے اس کو دیکھنے کے لیے، اور خدا اپنے آپ کو ان پر آشکار نہیں کرتا۔ لیکن خدا اس دنیا میں ایک انسان بن کر آج کی رات اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں میں اپنے آپ کو آشکار کرتا ہے اور اس کھرلی میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کتنی محبت رکھی ہے کہ وہ ایک انسان کا روپ لے کر آج اس دھرتی پر آتا ہے۔ آج کی رات ہم سب میں وقوع پذیر ہے، جیسے کہ خداوند یسوع المسیح انجیل مقدس میں نیقودیمس سے کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا یہ امید ہے، اعتقاد ہے، بھروسہ ہے خدا پر کہ خدا ایک انسان کی صورت لے کر اس دھرتی پر آیا ہے اور اس نے اس چرنی میں جنم لیا ہے۔ اور آج کے روز ہمیں بھی خدا دعوت دیتا ہے کہ جس طرح خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح خداوند کو پیار کرنا ہے۔ عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنا سب سے خاص فرشتہ جبرائیل فرشتہ کس پر بھیجتا ہے؟ مقدسہ ماں مریم پر۔ اور جبرائیل فرشتہ خدا کا پیغام لے کر مقدسہ ماں مریم کے پاس آتا ہے۔ جیسے ہی مقدسہ ماں مریم خدا کا پیغام سنتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، وہ ڈر جاتی ہے، لیکن فرشتہ کہتا ہے ڈرو مت۔ تو اسی وقت مقدسہ ماں مریم خدا کے میسج کو، خدا کے پیغام کو قبول کرتی ہے۔ عزیزو، اس وقت کے لمحے پر جب فرشتے نے یہ پیغام مقدسہ ماں مریم کو دیا، تو آسمان پر، زمین پر، ہواؤں میں ہر جگہ خاموشی چھا گئی، ہوائیں ٹھہر گئی، کوئی پتا نہیں ہل رہا تھا درختوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ مقدسہ ماں مریم ہاں کرنی تھی تو تب ہی ہر ایک چیز جنبش میں آنی تھی۔ تو جیسے ہی مقدسہ ماں مریم نے خدا کے پیغام کو اپنی زندگی میں قبول کیا، ویسے ہی آسمان پر، زمین پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، ہر جگہ خوشی ہی خوشی، شادمانی ہی شادمانی، سب لہراتے ہوئے خدا کو قبول کرنے لگے کہ خدا ایک انسان کی صورت اختیار کر کر اس دنیا پر
آئے گا۔ یہ سب کچھ کس کے وسیلے سے ہوا؟ مقدسہ ماں مریم کے وسیلے سے ہوا۔ مقدسہ ماں مریم نے خوشی خوشی خدا کے پیغام کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا اور اس دنیا میں خداوند کو لے کر آئی۔ عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم گناہ گاروں سے، غریبوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ غریبوں کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اس دنیا میں آنے کے سب سے پہلے کن کو خوشخبری پہنچائی؟ چرواہوں کو، گڈریوں کو، جن کو اس دنیا میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا سے دور رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں اور اپنی بھیڑوں کو چراتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں اور بڑے بڑے خطروں سے ان کو بچاتے ہیں۔ تو آدھی رات کو فرشتہ جب اپنا پیغام لے کر، خدا کا پیغام لے کر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی فرشتہ ان کو پیغام دیتا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، تو فرشتے کا یہ پیغام سن کر چرواہے خوشی خوشی اس کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے دل میں کہ خدا کے پاس جائیں جو اس دنیا میں آیا ہے ایک بچے کی صورت میں۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو جنگلوں کو عبور کرنا، ان میں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی گڈریوں نے، چرواہوں نے یہ حوصلہ لے کر ان مشکلات کو گزر کر خدا کے نور کے ذریعے سے ہی نور ان کی رہنمائی کرتے ان کو یہودا کے بیت لحم میں لے کر جاتا ہے، جہاں پر جا کر وہ اپنے تحائف، اپنے ہدیے خداوند یسوع المسیح کو، ایک ننھے بچے کو اپنے ہدیے دیتے ہیں، تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی خوشی کے ذریعے سے ہی انہوں نے خداوند یسوع المسیح کا، ایک خدا کا، ایک نور کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک شہزادے کا دیدار کیا۔ اسی کے ساتھ عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح انسان بن کر اس دنیا میں آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ کسی سے ریلیٹڈ سٹوری ہے کہ ایک چرواہا اور بھیڑوں کی، کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو لے کر گزر رہا ہے، لیکن ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ الگ ہو جاتی ہے، تو وہ پہاڑی پر جا کر ایک کارنر پر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتی وہ گم جاتی ہے۔ لیکن جب چرواہا اس بھیڑ کو دیکھتا ہے اور اس پر نگاہ کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کارنر پر کھڑی ہے، اگر میں اس کے پاس گیا تو وہ ڈر کے مارے نیچے گر جائے گی، تو چرواہا کیا کرتا ہے کہ اپنی بھیڑ کی کھال کو ایک کو اپنے اوپر اوڑھ دیتا ہے اور بھیڑ بن کر آہستہ آہستہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر بھیڑ خوشی خوشی اس کے پاس آتی ہے اور چرواہا اس بھیڑ کو لے کر اپنے جھنڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کے ریلیٹڈ سٹوری یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح ایک خدا ہوتے ہوئے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہوتے ہوئے، وہ بھی انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آتا ہے اور ہم سب میں آ کر وقوع پذیر ہوتا ہے اور انسان کا روپ لے کر ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتا ہے اور ہمیں رہائی بخشتا ہے غلامی سے اور ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی یہ عید ملن کی رات ہے۔ آئیں ہم سب بھی اپنے تمام بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اور اگر کسی سے ہم ناراض ہیں تو ان کے طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھائیں اور ان کے گھروں میں جائیں، اپنے تحائف ان کے گرد چراہے دیں اور ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش آمدید کہیں، جس طرح خداوند یسوع المسیح ہمارے درمیان آتا ہے اور ہم سب کو قبول کرتا ہے، اسی طرح آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائیں اور ان کو امن کا پیغام دیں۔ اور آپ سب کو میری طرف سے اور میری کمیونٹی کی طرف سے عید ولادت المسیح کی عید بہت بہت مبارک ہو۔